बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम आबाद के पिम्स हॉस्पिटल में 14 मासूम जानें चली गई, एक बच्चे को बचाया जा सका। अब सवालात बहुत से हैं जो पूछे जा रहे हैं, इंतज़ामिया से, हुकूमत से पूछे जा रहे हैं कि आखिर पिम्स हॉस्पिटल में कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था कि आग लगने के बाद उस पर काबू पाया जा सकता। फिर जो और सवालात हैं, ख़ास तौर पे उस नर्सरी के हवाले से कि उसका एक ही दरवाज़ा वो भी बंद था। डॉक्टर्स अगर मौजूद थे तो एक डॉक्टर और एक नर्स, वो भी बच्चों को बचाने के बजाय अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकले। जो बच्चा बचा, उसकी खाला का कहना यह है कि अपने मासूम बच्चे को उन्होंने खुद अपनी मेहनत से, अपनी मदद आप के तहत आग से बचाया और उनको बचाने में वो कामयाब हुई। बाकी हॉस्पिटल का अमला कहाँ पे था? क्या एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने कभी इस बात का जायज़ा लिया कि नर्सरी के अंदर जो इंतज़ामात होने चाहिए, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन दी जा रही है बच्चों को, तो उससे आग लगने के कितने इम्कानात पैदा हो सकते हैं? इससे बचाने के लिए क्या इंतज़ामात किए गए? ये पिम्स की कहानी आज की सिर्फ एक हॉस्पिटल की कहानी है, लेकिन अगर आप मजमूई तौर पे पाकिस्तान भर के सरकारी अस्पतालों में चले जाएं तो आपको ऐसी कहानियाँ जगह जगह मिलेंगी। और शायद ही कोई हॉस्पिटल ऐसा हो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सरकारी हॉस्पिटल भी हो और वहाँ पर नाइट शिफ्ट में आपको डॉक्टर्स मिल जाएँ या नाइट शिफ्ट में आपको नर्सिंग स्टाफ मिल जाए। जो नर्सिंग स्टाफ मौजूद भी होगा वो बड़े मज़े से अपनी कुर्सी पे बैठ के रात को जनाब आराम से अपने मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे होंगे। डॉक्टर साहब अपने कमरे में तशरीफ़ फरमा रहे होंगे। और आपने ये तजुर्बा कई बार किया होगा कि आप अपने मरीज़ के लिए या मरीज़ की किसी तकलीफ़ के लिए नर्सिंग स्टाफ के पास जाएँ तो डॉक्टर साहब का पूछें कि नाइट शिफ्ट में जो डॉक्टर्स हैं वो कहाँ पर हैं, तो वो कहते हैं जी वो तो आराम कर रहे हैं, वो अपने कमरे में इस वक्त सो रहे हैं, इसलिए उनको उठाया नहीं जा सकता। मरीज़ तड़पता रहे, चीखता रहे, चिल्लाता रहे, नर्सिंग स्टाफ ने जाके डॉक्टर को नहीं उठाना। और जो नर्सिंग स्टाफ है, अगर दूसरी बात आप उसके पास चले जाएं तो आगे से ऐसी सी बातें आपको सुनने को मिलती हैं कि आपको फिर इस बात पे गुस्सा आता है कि आप हॉस्पिटल में आखिर आए ही क्यों हैं। ये ज़ुबान हाली पूरे पाकिस्तान के हर हॉस्पिटल की है। चंद आप डॉक्टर्स को छोड़ दें, अच्छे लोग भी यकीनी जगह बात है हर जगह पे मौजूद होते हैं। नर्सिंग स्टाफ में से भी बाज़ बहुत अच्छे लोग मौजूद होते हैं जो सिर्फ अपने रवैये की वजह से मरीज़ों के यहाँ अपनी जगह बना लेते हैं। मरीज़ उनसे खुश भी होते हैं, उनको दुआएं भी देते हैं। लेकिन अगर आप पैसे नहीं देते बाज़ हॉस्पिटल में तो वहाँ तो बिल्कुल बशीस दी जाती है, आपने जनाब खर्चा लगाना है तो नर्सिंग स्टाफ ने आपकी बात सुननी है, वरना कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब इस सानिया को ले लीजिए जो पिम्स में हुआ, जिस पे हम पूरी कौम रंजीदा भी है, दुखी भी है, दुख का इजहार भी कर रही है। वज़ीर आज़म साहब ने एक्शन भी ले लिया, सेक्रेटरी से सेहत को हटा भी दिया गया। लेकिन क्या एक सेक्रेटरी को सेहत को हटाने से अस्पतालों का निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा? इसके हवाले से आपको एक बड़े बड़े इक़दाम लेने होंगे। जो अफसरशाही इस वक्त आपने पाल ली है माशाल्लाह, ब्यूरोक्रेसी, और जो हॉस्पिटल के अलावा जो दीगर शहरों में भी मौजूद होती है, ज़रा उनका रवैया आप देखें। बड़े बड़े आलीशान दफातर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, आवाम के साथ उनका रवैया ऐसा है कि वह आवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं। उनके दफ्तर में किसी को जाने के लिए उनको खौफ आता है कि जनाब साहब के दफ्तर में दाखिल होंगे तो आगे से बेइज्जती कितनी होगी। फिर जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ख़ासतौर पर अगर बात की जाए पिम्स की, तो पिम्स के भी जो इमरान सिकंदर साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, 6 घंटे बाद तो वो सामने आए लोगों से बातचीत करने के लिए। उनके बारे में भी कहा जाता है कि बड़े ताकतवर हैं, और इतने ताकतवर हैं कि मौजूदा हुकूमत के पास बेशुमार उनकी शिकायत गई लेकिन उनको हटाया नहीं जा सका। ये अकरबा परवी की इससे बड़ी मिसाल इस वक्त पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती। ये सानिया बहुत से सवालात को जन्म देता है, पूरे निज़ाम को नंगा कर देता है ऐसा सानिया, जिसमें आपको नज़र आता है कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी, इशाफिया, आपको रिलेशनशिप की बुनियाद पे पोस्टिंग मिलती है। आपके डॉक्टर्स की तैनाती, हॉस्पिटल की जो इंचार्ज लगते हैं वो किसी न किसी अकरबा परवी की वजह से वहाँ लगे होते हैं। प्रोफेशनलिज्म की बुनियाद पर नहीं, किसी खिदमत की बुनियाद पर नहीं, किसी अपनी सर्विस में अपने जो है कारकर्दगी की बुनियाद पर वो लोग नहीं लगे होते, बल्कि कोई किसी वज़ीर का वाक़िफ़ है तो वो लग गया है, कोई किसी बड़े आदमी का वाक़िफ़ है वो उसको वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। फिर खा कितनी बड़ी कोताही क्यों ना हो, उसको हटाया नहीं जा सकता। अब एनी शाहिदीन ने जो इस हादसे के बारे में कहा है, वो कहते हैं जी एक डॉक्टर था रात को और एक ही नर्स थी, और जब आग लगी उन्होंने भागना माप से मुनासिब समझा। उसके बाद जो चौकीदार वहाँ पे मौजूद थे उनका रवैया इंतहाई बदतमीज़ी वाला था। दूसरी बात यह है कि वहाँ से निकलने का रास्ता जो एमरजेंसी एग्ज़िट है वो भी ऐसा था कि सीढ़ियाँ लगा के लोगों को एमरजेंसी इसके अंदर नर्सरी के अंदर दाखिल होना पड़ा। अब तीसरे फ्लोर पर अगर आप सीढ़ी लगा के या बाहर से अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो कितनी जानें आप बचा पाएंगे। फिर उसके साथ जो ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कि वहाँ पे जो जिस तरीके से गैस जो है सिलेंडर थे या ऑक्सीजन लगाई जा रही थी, क्या किसी को इस बात का एहसास है कि इन चीज़ों से बचने के लिए अगर आपने शॉर्ट सर्किट को देखना हो, बिजली की वहाँ लाइनों को देखना हो, ख़ास तौर पे तारें जिस तरीके से ओपन खुली पड़ी होती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, उससे किसी वक्त भी ऐसी आग लग सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है।
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کا احساس اگر احساس ہو تو چیزیں درست ہو سکتی ہیں۔ پھر دوسرا جو ان ہاسپٹل میں خاص طور پہ پمس کی اگر ہم بات کریں یا سرکاری اسپتالوں کی ہم جب بات کرتے ہیں تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ جا کر کبھی کسی دن جا کے ان ہسپتالوں کے اندر بیٹھ کر رات کو وزٹ کر کے دیکھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈاکٹرز لوگوں کے ساتھ کس قسم کا رویہ اپناتے ہیں۔ ایمرجنسی میں یقینی بات ہے ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ لاہور کے ہاسپٹلز میں، اسلام آباد کے ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں ڈاکٹرز موجود نہیں ہوتے، ایسی بات نہیں، موجود تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی چند نیک لوگ ہوتے ہیں جو سلیقے سے آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ زیادہ لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ بڑے بدتمیزی والا ہوتا ہے، گویا احسان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ڈاکٹر سے جا کے اگر بات کریں ایمرجنسی ڈاکٹر میں خاص طور پہ، تو وہ کہتے ہیں جی میں جی تو 18 گھنٹے ہو گئے ڈیوٹی کرتے ہو تو میرا رویہ ایسا ہی ہوگا۔ بھئی اگر آپ کو 18 گھنٹے ڈیوٹی آپ نہیں کر سکتے تو آپ اس پیشے میں آئے کیوں؟ آپ چھوڑ دیجیے، کوئی اور کام کر لیجیے۔ اگر آپ نے خود اس پیشے کو اپنایا ہے کہ آپ کو مشکل حالات میں بھی مریضوں کی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو آپ مسیحا کا درجہ دیتے ہیں کہ ہم مسیحا ہیں جی، ہم انسانیت کو بچانے کے لیے اس پیشے کے اندر آئے ہیں، تو پھر مسیحا ہونے کا آپ ثبوت بھی دیجیے۔ لیکن اس وقت جو سرکاری اسپتالوں کی حالت ہے، اگرچہ بہت سی دعوے حکومت کی طرف سے بھی کیے جاتے ہیں کہ جی ہم نے بہت زیادہ ریفارمز کر دی ہیں، ادویات فری دی جا رہی ہیں، ہاسپٹلز کے اندر جو ہے ان کو اپ گریڈ بڑا کر دیا گیا ہے، لیکن رویہ نہیں بدلا۔ رویہ اس وقت بدلتا ہے جب چیف منسٹر صاحبہ یا چیف منسٹر صاحب کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، پہلے سے اطلاع ہوتی ہے، وہاں پہ چونا لگا دیا جاتا ہے، لائنوں میں جناب ڈاکٹرز نے گاؤنز پہنے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنی ڈیوٹی پر موجود ہوتا ہے، اس لیے کہ ساروں کو پتہ ہوتا ہے جناب کہ ایمرجنسی وزٹ ہونے والا ہے۔ وزیر صحت جائیں گے، سب جناب اٹینشن کھڑے ہوں گے، لیکن ان کے جانے کے بعد ہی جناب ڈاکٹر صاحب اسی وقت گاڑی کا سیلف سٹارٹ کرتے ہیں کہ جناب دورہ مکمل ہوا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ یہ حالات ہیں اس وقت آپ کی پورے ہیلتھ کے، اور اگر ہیلتھ کا پورا نظام اتنا بگڑا ہوا ہے تو اس قسم کے واقعات آپ روک نہیں پائیں گے۔ اب یہ حادثہ ہوا ہے، وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بنا دی ہے، مصطفیٰ کمال صاحب وزیر صحت ہیں، کہتے ہیں جی میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ بھائی احتساب کس بات کا؟ کمیٹی کس کام کی؟ 14 بچے جان سے چلے گئے، آپ نے دیکھنا رات ڈاکٹر ڈیوٹی پہ تھا نہیں تھا اسے جیل بھیجیے، اگر ڈیوٹی پہ تھا اور بھاگ گیا اسے پکڑ کے جیل بھیجیے، لٹکائیں ان لوگوں کو، ان کے لوگوں کو زندگی بھر کے لیے ڈاکٹرز کے اس کے ڈگری سے واپس دیں، اس کا لائسنس کینسل کریں، اسے کہیں یہ آپ کا پیشہ، یہ آپ کا کام نہیں ہے، کسی اور کام میں آپ جائیے، خود بخود آپ کو پورا نظام درست ملے گا۔ لیکن ہوگا کیا؟ کمیٹی آئے گی، کمیٹی کہے گی نہیں جی نہیں آگ لگ گئی تھی، اچانک آگ بڑی اٹھی، جان کے کسی نے آگ نہیں لگائی۔ وہ بھائی انتظامات کرنا آپ کا کام ہے، آپ کو پورے شہر کے اندر آپ جائیے، آپ کو بڑے شہروں میں جا کے ایک چیز نظر آئے گی، ایکسیئنز موجود ہیں، ایس ٹی اوز موجود ہیں، وابڈا کے یعنی الیکٹرسٹی نظام کے تاریں سڑکوں کے اوپر گری ہوتی ہیں، سڑکوں کی دکانوں کے باہر ایک ایک پول کے اوپر، کھمبے کے اوپر جو آپ کو جو آپ سینکڑوں میٹرز لگے دکھائیں گے، جس کی ننگی تاریں ہوتی ہیں، کسی وقت وہاں آگ لگ سکتی ہے، آپ کے ٹرانسفارمر اڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ ایس ڈی او صاحب یا ایکسیئن صاحب اپنے دفتر سے نکل کے اپنے علاقے کا وزٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ انہیں کیا پتہ کہاں پہ جو ہے بجلی کی تاریں ایسے اوپن پڑی ہیں جس کے نتیجے میں کوئی انسان جان ضائع ہو سکتی ہے۔ یہ ہے رویہ مجموعی طور پہ ہمارے محکموں کا، اور ہاسپٹل خاص طور پہ اگر آپ کو ہاسپٹل جانے کا تجربہ ہے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ اس وقت ہاسپٹل جو لوگ کہتے ہیں جی بالکل کسائی بن چکے ہیں، یعنی ان کا ایک بے حسی کا عالم ہے، چند بہت اچھے ڈاکٹرز موجود ہیں اور اسی لیے ان کا عزت اور مقام بھی ہے۔ آپ بڑے بڑے ہاسپٹل میں جہاں جدید ترین نظام قائم کر دیا گیا وہاں جا کر دیکھ لیجئے گا، آپ رویہ بدلا ہوا نہیں دیکھیں گے، آپ لوگوں کے پاس اتنی رونق دیکھیں گے کہ رات نائٹ ڈیوٹی والا ڈی ایم ایس اپنے کمرے سے اٹھ کے آنے کو تیار نہیں ہے، اپنے کمرے میں صوفہ بیڈ لگا ہوا ہے، آرام سے وہاں مزے سے آرام کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کی نائٹ ڈیوٹی اس لیے کہ آپ ڈیوٹی کے اوپر موجود ہوں، لیکن آپ اپنی ڈیوٹی پر موجود نہیں ہیں۔ شرطیہ میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ رات چھپ کے وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحبہ یا دیگر وزراء جو وزیر اعلیٰ صاحبان ہیں، جا کے کسی ہاسپٹل میں کپڑے بدل کے، بھیس بدل کے آپ ایک عام مریض کی حیثیت سے کسی وارڈ میں گھس کے دکھا دیں۔ پہلے تو آپ کو چوکیدار سیکورٹی گارڈ آپ کی بڑی بےزتی کرے گا، آپ اسے کہ جی مجھے پیشنٹ نے فون کر کے بلایا وہ تکلیف میں ہے، پھر آپ کو نرس آپ کی بےزتی کرے گی، ہمیں بہتر پتہ آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں۔ پھر آپ اگر ان سے یہ کہہ دیں کہ ڈاکٹر صاحب جو اس وقت ڈیوٹی پر ہیں ان سے بات کروا دیں تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے بات نہیں ہو سکتی۔ بعض ہاسپٹل کی رات کے ایمرجنسی کے جو ٹیلی فون کالز ہوتے ہیں جو وارڈز کے، وہ اٹھا کے ٹیلی فون سیٹ سائن پہ رکھ دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کال ملائیں، وہاں پہ آپ کو کال ہی نہیں ملے گی، مریض تڑپتا رہے بیچارہ، چیختا رہے، پکارتا رہے، آپ کو کسی وارڈ کے اندر ڈاکٹر کی سہولت دستیاب نہیں ہے۔ اس لیے وزیر اعظم صاحب یہ جو ایک قد آپ نے کوئی کسی کو ہٹانا ہے عہدے سے، اس ہٹانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 14 معصوم بچے چلے گئے، کسی مہذب معاشرے کے اندر یہ واقعہ ہوتا، پوری قوم جو ہے وہ اس وقت اپنی حکومت کے سامنے ایسے کھڑی ہوتی، سوال کر رہی ہوتی کہ کیا ہمارے بچے ان ہاسپٹلز میں مرنے کے لیے ہم بھیجتے ہیں؟ کیا ہم اپنے فیملی کے، اپنے خاندان کے لوگوں کو علاج کے لیے بھیجتے ہیں یا ان کی لاشیں لینے کے لیے ان کو بھیجتے ہیں؟
یہ رویہ ہے مجموعی رویہ، جس رویے کو ٹھیک کرنے کے لیے اب ہم یہاں بات کرتے ہیں جی آپ کو نئے انتظامی یونٹ بنانے ہیں، سیاستدان کود کے میدان میں آتے ہیں، پرفارمنس میں ہمارا مقابلہ نہیں ہے، ہمارا جذباتی پن میں مقابلہ ہے، ایموشنز میں ہمارا مقابلہ ہے، نعرے جذباتی ایموشنز لوگوں کی جو ہے وہ اس کو پکار کے ہم جو ہے اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ سیاست جو ہے اب اس وقت پرفارمنس کی بجائے ایموشنز کے ارد گرد گھومتی آپ کو نظر آتی ہے، ایک پارٹی دوسرے پر الزامات، دوسری تیسرے پر الزامات، نہ ہم نئے انتظامی یونٹ بنانا چاہتے ہیں، نہ ہم ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم اداروں میں بیوروکریسی میں جو اس وقت گروپنگ ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم مختلف سیٹوں پہ تعینات کرنے کے لیے میرٹ کو پیش نظر رکھنا چاہتے ہیں، نہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ ہم اپنے ہی عزیزوں کو اقارب کو مختلف پوسٹوں پہ تعینات کر کے ان کو یہ سہولت فراہم کرتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ نے کام نہیں کرنا، آپ کے پیچھے ہمارا ہاتھ موجود ہے۔ ایسے ہی ہاتھ جب تک موجود رہیں گے یہ معصوم بچے اسی طریقے سے مرتے رہیں گے، لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، آواز اٹھائیں گے، بات کریں گے، 10 دن بعد یہ کہانی ختم ہو جائے گی۔ یہ حال ہے آپ کے ہاں سرکاری اسپتالوں کا۔ وزیر اعظم صاحب آپ خود نکل کے جا کر ذرا دیکھیے، ایک رات کسی وارڈ میں رہ کر گزار کر اب دیکھیے، آپ کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ اتنا رویہ، اتنی رونت والا رویہ، اتنا بدتمیزی والا رویہ، اتنا آپ کے سامنے ڈاکٹرز آپ کو ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے خدا نخواستہ آپ ان کے غلام ہیں۔ یہ تنخواہیں لیتے ہیں، ان غریب عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں کی تنخواہیں لیتے ہیں۔ سارے ہاسپٹل سرکاری بند کر دیجئے، پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیجئے، آپ دیکھ لیجئے گا یہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں یہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن جو ہے ہمارا PTCL، ٹیلی فون لگوانے کے لیے لوگ ایک SDO کے باہر کے گھر کے باہر بیچارے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے تھے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں نجی کمپنیز آ گئی، ٹیلی فون آ گئے، موبائل ہاتھ میں آ گیا، ان کی بدماشی ختم ہوئی۔ لوگ ان کی بدماشی آج تک یاد کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ٹیلی فون لگوانا تھا اور ہم کتنے لوگوں سے، وزیر اعظم صاحب تک کوٹا ملتا تھا، وزیر جو کمیونیکیشن کے پاس جا کے لوگ کوٹے پہ سائن کروا کر لاتے تھے کہ جی میرے گھر میں ٹیلی فون لگنا ہے، برائے مہربانی اپنے کوٹے میں سے ہمیں ایک فون دے دیجیے۔ اس لیے اگر آپ نے ان کو درست کرنا ہے، ایک تو سیاسی پوسٹنگ ختم کر دیجئے، دوسرا آپ اپنی اقربا پروری ختم کر دیجئے، اپنے عزیزوں کو۔ اب ایک جناب صاحب ہیں وہ لاہور کے رہنے والے ہیں، ایک خیبر پختونخوا کی حکومت نے لاہور میں جا کے وہاں کل سینٹر لگایا ہوا ہے کہ جی آپ ہیلتھ کا نظام وہاں ٹھیک کریں گے، پھر کہتے ہیں اقربا پروری اس ملک کے اندر ہوتی ہے۔ سارے خاندان کو آپ سیاست میں لے آتے ہیں، سارے خاندان کے لوگوں کو آپ وزیر بنا دیتے ہیں، ان کو مختلف عہدوں پہ لگا دیتے ہیں، مختلف کمیٹیوں میں لگا دیتے ہیں، حتیٰ کہ اب چھوٹی اب جو کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے جو بورڈ آف گورنرز بنے ہیں وہاں بھی اپنے عزیز و اقارب کو جو ہے گھسیڑا جا رہا ہے۔ ان حالات میں آپ درست نہیں کر سکتے، اس نظام کے پوشیدہ ہونے کی آوازیں اس لیے اٹھ رہی ہیں۔ اس سے